नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी सलाहियत होती है कि वो अपनी फायदे की बात को कबूल करने और नुकसान की बात को रद्द करने के काबिल हो जाए, और हाँ ये नफा या नुकसान दुनियावी हो या आखिरत का हो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को होशमंदी और अक्ल सलीम अता की थी, और वो जमाने के रस्म और रवाज के पैरोकार नहीं थे, बल्कि हर बात के नफा नुकसान के खुद सोचने के आदी थे, और हम उनके हालात से खूब वाकिफ थे और जानते थे कि वो फिल वाक़े अल्लाह ताला की रिसालत के मुस्तहिक थे। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें नबूवत अता की, अगरचे ये होशमंदी भी हमने ही यानी कि अल्लाह ताला ही ने अता फरमाई थी। तो यहाँ पे हजरत इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की खास उनकी खुसूसियत रुश्द का जिक्र है, और ये रुश्द भी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हमारे अंदर भी कोई काबिलियत, कोई समझ बूझ किसी भी किस्म की होती है, जैसे किसी की स्टैटिक सेंस अच्छी है, किसी का इंटीरियर सेंस अच्छी है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो ये सोचा करें ये जो तमाम काबिलियतें सलाहियतें ये अता कहाँ से है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत इब्राहीम को क्या सलाहियत अता की थी, रुश्द की। इनके बहुत छोटे ही थे, तो आगे चल के हमने वाक्य सुना है ना, देखा है कि बहुत छोटे थे, वो सोचते थे कि ये बुत अपने हाथ से बनाते हैं और फिर इन्हीं से नफा नुकसान मांगते हैं, और हालांकि ये बुत अपने आप को भी सेव नहीं कर सकते। तो आयत नंबर 52, इस काला जब कहा उन्होंने, ली अबी ही अबी अपने बाप से, व कौमी ही और अपनी कौम से, मा हाज़िही ये क्या है, अत्तमासीलु तमासील, तमासील होते हैं बुत, मूर्तें। अल्लाह ती वो जो अंतुम तुम लहा जिन पर आकिफून, आकिफून इतकाफ से है, आकिफ मुतकफ हुए थे, जमे हुए थे। इतकाफ भी होता है ना जब आप किसी चीज में जमे रहते हैं कुछ अरसे के लिए, तो आकिफ थे, मुतकफ थे, जमे हुए थे। तो इसका बा मुहावरा हो गया कि जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा ये क्या मूर्तें हैं, ये कैसी तमासील है, जिनकी परस्तिश यानी कि जिनकी पूजा फिर तुम मुतकफ हो यानी कि कायम हो, जमे हुए हो, इनको इनकी इबादत करने पे तुम लोग जमे हुए हो। अब यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ताला ने उनको जो रुश्द दी थी, वहां पे अल्लाह ताला ने उनको एक्सप्लेन किया कि वो उनकी होशमंदी का तकाजा था। जब उन्होंने बाप और अपनी कौम के लोगों को बेजान साकित और सामित बुतों के सामने सजदा रेज देखा, तो फौरन दिल में सोचने लगे कि ये बेजान पत्थरों के सामने जो ना हरकत कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सजदा करने का क्या फायदा है। और ऐसी चीजों को सजदा करना तो सरासर इंसानियत की तौहीन और तजलील है। और वो अपनी कौम की इस इंसानियत सोच हरकत पे मुद्दतों से दिल ही दिल में कुड़ते थे, और उनको इस बात से बड़ी नफरत आती। बलाखिर उन्होंने अपनी तबीयत के तकाजे से मजबूर होकर, जो अल्लाह ताला ने उनको बचपन से ही एक रुश्द, हदायत और एक जो फुरकान अता किया था बचपन से, कि एक समझ और बूझ, उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से सवाल कर डाला कि मुझे भी कुछ बताओ कि जिन बेजान मूर्तियों के सामने तुम बैठ के इनकी इबादत में मशगूल हो, इसका फायदा क्या है। आगे आता है कालू, वो बोले, वजदना पाया हमने। अब ये कौन बोली थी, कौम बोली थी। अब उन्होंने कहा कालू वजदना हमने पाया, आबाना हमारे अबाओ-अजदाद को, आबाना हमारे अबाओ-अजदाद को, लहा इनको आबिदीन पूजा करते हुए। तो उनकी कौम के लोगों ने कहा, वो कहने लगे हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। अब ये नहीं कि उन्होंने जब पूछा ना तो उन्होंने जवाब में ये उनको जवाब दिया। आयत नंबर 54 भी इसके साथ रिलेटेड है।
قولا فرمایا، لقد البتہ تحقیق، کنتم ہو تم، تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، فی میں دلال مبین، دلال کہتی گمراہی اور مبین. تو آیت نمبر 53 اور 54 میں اب اگر بتوں کے سامنے عبادت کرنے کا کوئی عملی فائدہ ہوتا، کوئی ان کے پاس معقول جواب ہوتا تو قوم حضرت ابراہیم کو بتاتے اور ان کو مطمئن کرتے. لیکن حضرت ابراہیم کے اس سوال کا، اس بات کے جواب، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو انہوں نے 53 میں دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پائے، چنانچہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اب یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں تھا. پھر ان کے سوال پیدا ہوا کہ تمہارے باپ دادا کو ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی عبادت کرنے سے فائدہ کیا تھا؟ اب تم اس فائدے کی توقع میں ان کی عبادت کر رہے ہو. اس مقام پر سوال کی اہمیت یہ ہے کہ قریش مکہ بھی بتوں کی پرستش کر رہے تھے. جب ان سے یہی سوال کیا جاتا تھا تو ان کا جواب بھی کچھ یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کریں، اور مزید برآں وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور کہتے تھے. تو گویا یہ سوال جو تھا قریش مکہ سے بھی کیا گیا تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ اور یہی سوال ہم دیکھیں تو آج جو ہم لوگوں نے شخصی معبود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو معبود بنا لی، یہ سوال ہم سے بھی کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں بہکے جا رہے ہو، کیوں اور معبود بنا رہے ہو. تو ہم سب کے جواب میں یہی ہوگا جو آیت نمبر 53 اور 54 میں تھا کہ بھئی وہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. آج بھی ہم جو غلط کام، جو غلط ہماری رسومات ہماری فیملیز میں شامل ہیں، آپ اگر پوچھیں جی کیوں کرتے ہیں، آپ کنڈے کیوں کرتے ہیں، آپ فلانی چیزیں کیوں کرتے ہیں، آپ کل سوئم اور پتہ نہیں سب چیزیں کیوں کرتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے وہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم اسی لیے کرتے ہیں. تو اس پہ جواب پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ. یعنی کہ اگر اب بھی ہمارے اندر یہ اتنی تعلیم، اتنی اویئرنیس اور اتنے میڈیاز اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. آیت نمبر 55 قالو، وہ بولے، اجئتنا، کیا تم لائے ہو ہمارے پاس، بالحقی، ساتھ حق کے، سچی بات، ام یا انت تو من اللاعبین. اب لاعبین پھر اردو کا لفظ ہے لہو و لعب. لہو و لعب ہوتا ہے کھیلنا، دل لگی کرنے والے. ٹھیک ہے جی، تو با محاورہ ہو گیا. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ اب گویا ابراہیم کی جو قوم تھی انہیں اپنی بت پرستی، اپنے مذہب کی حقانیت پہ، اس کی سچائی پہ اتنا پختہ یقین تھا کہ ان کے باپ میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اس مذہب کی مخالفت کر سکتا ہے. لہٰذا وہ حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگے کہ تم نے جو ہم کو بتوں پہ پرستش کی بنا پہ ایک فتویٰ لگا دیا کہ گمراہ ہو، یہ بات صدق دل اور سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہے ہو یا ویسی کو دل لگی کرنے کا خیال آ رہا ہے، یعنی کوئی مذاق یا کوئی ایسی تم آؤٹ آف دا فن یہ بات کر رہے ہو؟ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، جب آپ صدیوں سے یا کئی سالوں سے آپ کسی چیز کو فالو اپ کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آج کل ہمارے جو شادی کے اور مرنے کے جو بہت سارے دن ہم بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ کیونکہ ہمارے سب نے کیا تھا ہم بھی بس اسی کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر کوئی فتویٰ لگا دے کہ یہ حرام ہے یا غلط ہے یا وہ ہے تو ہم بڑے حیران ہوں گے کہ بھائی کہاں سے، ہم تو اپنے والدین کو، اپنے باؤ صاحب کو فالو اپ کر رہے ہیں. اور جہاں پہ اگر کوئی اچھی بات آئے کہ آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ جنک نہیں کھاؤ، آرگینک کھاؤ یا وہ والی، تو اس پہ ہم کہتے ہیں، ہم اپنے باؤ صاحب کو فوراً ہم بلیم کر دیتے ہیں کہ آپ تو بڑے آؤٹ ریٹڈ ہیں، آپ تو بڑے نیرو مائنڈیڈ ہیں. آپ کو نہیں پتا آج کل کی یہ میڈیسنز ہیں، آج کل اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، آج کل اس طرح کے گھروں میں رہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جن باتوں پہ ہم نے ماننا ہوتا ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی آباء و اجداد کی ہم تقلید کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. اور جن باتوں پہ نہیں ماننا ہوتا تو پھر ہم فوراً اپنے آباء و اجداد کو بلیم بھی کر رہتے ہیں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو ایک اویئرنیس دی، ان کو ایک تھنکنگ کا پوائنٹ دیا کہ یہ تم کس کی کر رہے ہو پرستش. اور آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ انتا من اللاعبین،
کہ تم हमसे कोई फन की बात कर रहे हो, सीरियस भी हो के नहीं? हम तो अपने दीन और मजहब के बारे में बड़े फॉश्योर हैं। आयत नंबर 56, कौला फरमाया, बल के रब्बुकुम, रब तुम्हारा, रब्बुस समावाती, रब है आसमानों को, वल अर्दी और जमीन का, अल्लाजी वो जिसने, फातरहुन्ना, फातरहुन्ना ये है रहन्ना, कि फातरा, अच्छा इसे फतरहुन्ना, फतर कहते हैं पैदाइश को, जैसे कहते हैं ना फातिर, फातिर वो होती है कि बिल्कुल ऐसी पैदाइश जो उससे पहले कभी ऐसी हुई ना हो, तो फातरहुन्ना उनको पैदा किया, वा अना और मैं, जालिकुम इस बात पे, मिनश शाहिदीन मैं क्या हूँ, गवाही देने वालों में से हूँ। तो आयत नंबर 56 में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया, और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उन्होंने जब कहा ना कि आप हमसे कोई फन वाली बात कर रहे हो, ये लाभ की बात कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दी, दिल लगी की बात नहीं है, मैं फिलहाल वाकई समझता हूँ ये पत्थर के बुत है, ये अपने भी नफे नुकसान के मालिक नहीं है, तो तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक कैसे बन सकते हैं? और मैं तो अपने नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अपने उस परवरदिगार को समझता हूँ जिसने हम सबको पैदा किया, जमीन आसमान को पैदा किया और इन पर पूरे इख्तियार के साथ हुक्मरानी कर रहा है। और मैं ये बात सिर्फ वहमो गुमान की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि पूरे वसूब के साथ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूँ। तो यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत खूबसूरत अंदाज में इंट्रोडक्शन दिया कि जो मैं उस रब की परस्तिश करता हूँ, मैं उस रब की हकानियत को मानता हूँ जिसने फातरहुन्ना, जिसने जमीन आसमान इन तमाम हम सबको पैदा किया, ना सिर्फ पैदा किया बल्कि वो अल्लाह ताला इन पे पूरे अख्तियार के साथ हुक्मरानी भी कर रहा है। टोटल कंट्रोल अल्लाह सुब्हाना ताला का है। आयत नंबर 57 आगे है, आयत नंबर 57, व तल्लाही, यहाँ पे वाक का मतलब वा तल्लाही, जो ता साथ और तल्ला साथ लग गया, इसमें हो गया और अल्लाह की कसम, ला अकीदन्ना, कैद कहते हैं काफ ये और दाल, कैद कहते हैं चाल को, किसी दाव पेच को, ठीक है, किसी तदबीर को, ला अकीदन्ना मैं जरूर तदबीर करूंगा, मैं जरूर चाल चलूंगा, असमानकुम, असनाम हमने पहले भी पढ़ा था, बुतों को कहा जाता है, असनाम और कुम तुम्हारे, तुम्हारे बुतों, तुम्हारे बुतों से, बादा बाद, अन तवल्लो, इसके तवल्लो कि जब तुम तवल्लो तुम मुंह मोड़ लो, यानी कि तुम चले जाओ, मुदबिरीन, दुबर कहते हैं पीठ को, तो मुंह पीठ फेर के, तो बामहावरा हुआ कि अल्लाह की कसम जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। अब यहाँ पे जो था, अब ये हिकमत और ये जो थी रुश्द, ये भी अल्लाह ताला ने उनको अता किया था कि ना सिर्फ जब उनके अंदर अपनी ये क्लैरिटी हो गई कि हम सबको पैदा करने वाली जात वो अल्लाह सुब्हाना ताला है जिसने जमीन बनाए आसमान बनाए, तो उनको ये भी था कि मेरे अलावा इतने वो वेल विशर थे कि उनको था कि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, यानी कि जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। हजरत इब्राहिम ने दिल में सोचा कि ये लोग बातों से तो अपनी गुमराही समझते नहीं है, अब इनको किसी अमली तजर्बे से समझाना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह की कसम खा ली कि जब ये लोग अपने बुतों के पास से गैर हाजिर होंगे तो मैं इन मुश्किल कुशाओं की, यानी कि जिसको ये बुतों को मुश्किल कुशा समझ रहे थे, इनको इनकी मैं खबर दूंगा। अब इत्तेफाक की बात है कि उनके जश्न नौरोज यानी कि कौमी मेले का दिन करीब आ गया और ये सब लोग इस मेले पे चले गए और हजरत इब्राहिम को ऐसा मौका मुयसर आ गया जिसका इन्हें इंतजार था। तो जैसे एक जमाने में, जैसे मैं पहले भी शायद कभी बताया हूँ कि एक जमाने में पहले जैसे हमारे लाहौर में एक एग्जीबिशन हुआ करती थी, फोर्ट्रेस की एग्जीबिशन, बड़ी पसंदीदा,
اتنی ہوتی تھی کہ لوگ جھوم جھوم کے سب 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 وہاں پہ جایا کرتے تھے. اب جیسے آج کل یہ ایکسپو میں ایگزیبیشن ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اسی طرح اب تو خیر بہت زیادہ ایگزیبیشن ہوتی ہیں. ہر جس بندے نے 4 چیزیں بناتا ہے فٹافٹ ایگزیبیشن شروع کر دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ایک میلہ جو ہوتا تھا، ایک بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا ریکریشنل ایک چیز ہوتی تھی، اور سب وہاں پہ جایا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بھی جب ان کا ایک وہ میلے کا ٹائم آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے قسم کھائی کہ میں ان کے بتوں کی، ان کو میں عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پر ان کو سمجھایا تو میں نے بہت ہے کہ ہمیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں اور اس زمین اور آسمان کو بنایا. لیکن اب ان کو پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، ان کے بتوں کے ساتھ میں کیا معاملات کرتا ہوں. آیت نمبر 58 فَجَعَلَهُمْ فا پس جعل بنایا ہم ان کو، تو پھر ان کو بنایا جزازن. یہ ایک نیا لفظ ہے. جزازن ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جز جز اردو میں بھی جیسے نا جز جز. آگے ہے اللہ سوائے کبیرن کبیر ایک بڑے کے، لہم ان میں سے، لا اللہم تاکہ وہ علیہ ان کی طرف یرجعون رجوع کریں. آیت 58 کا با محاورہ ہے. تو پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. آیت نمبر 59 ہے. قالو کہنے لگے من فعلا کس نے کیا ہے، من کس نے، فعلا فعل ڈوئنگ ایکشن، یہ ایکشن یہ کام کس نے کیا، ہاذا یہ، بی آلہاتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الظالمین وہ ظالموں میں سے ہے. کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، وہ تو کوئی ظالم ہے. اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سیارہ پرست تھی، اور انسانی زندگی پہ سیاروں کے اثرات کی بڑی معتقد تھی. انہیں سیاروں مثلا سورج، چاند، زہرہ، اتارو، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ کی ارواح کی ایک مخصوص شکل انہوں نے متعین کر رکھی تھی، اور اسی شکل کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رشد، اپنی ہوش مندی کی ابتدا میں جو پہلا ایکسپیریمنٹ سب سے پہلے اپنی ذات پہ کیا، اور وہ یہ دیکھا کہ یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج میری زندگی پہ کیا اثر انداز کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا جیسے وہ رات کو انہوں نے تارے دیکھے تو انہوں نے کہا واہ یہ تارے، یہ چمکدار، یہ میرا رب. لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ ایک چاند جب آ گیا تو وہ زیادہ روشن دار لگا، انہوں نے کہا روشن لگا، انہوں نے کہا اچھا پھر یہ زیادہ چمکدار ہے، یہ چاند میرا رب ہوگا. لیکن اس کے بعد جب رات گئی اور صبح ہوئی تو جب سورج آیا اس کی تپش اور اس کی چمک دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اچھا پھر یہ رب ہوگا. اور پھر شام کو جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو ان کے ذہن میں جو رشد، ان کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ آیا، ہوش مندی، کہ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں جو فار دا ٹائملی ابھرتے ہیں اور ابھر کے غروب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ رب کے ڈیفینیشن پہ کہ جو اللہ تعالیٰ جو قائم ہے، جو ہر وقت ہر کائنات کو جس نے بنایا ہے اور نہ صرف بنایا ہے اور اس کو تھامے ہوئے ہے، تو یہ اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں آتے. تو انہوں نے یہ پہلا ترجمہ اپنے رشد کا اپنی ذات پہ کیا، اور اس نے دیکھا کہ ان سورج چاند ستاروں کا ہماری ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں انسانی توہمات ہیں. اور پھر اس نے جب ان کو اپنا قلبی یقین ہو گیا تو پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ یعنی کہ آرگومنٹ اور مقابلے پہ اتر آئے. اور ان لوگوں کا اب کیا تھا کہ جب انہوں نے پہلے تو ان کو آرگومنٹ سے سمجھانے کی کوشش کی، جب نہیں سمجھ سکے تو جب یہ لوگ ان کا جشن نوروز اس دن ہوتا تھا جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا تھا، اور وہ آج کل کے حساب سے وہ دن 1 بنتا تھا، اور یہی موسم بہار ہوتا تھا اور معتدل موسم ہوتا تھا. اور جشن نوروز پہ یہ سب لوگ جانے لگے تو پہلے اپنے بتوں کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھی، اور پھر بت خانے کو جانے لگے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس میلے کی شمولیت کی دعوت دی. تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی جیسے سیاروں کی چال دیکھ رہے ہیں، اور کہہ دیا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، لہٰذا مجھے ساتھ لے جا کے آپ اپنے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیے، مجھے یہیں پہ رہنے دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیاروں کی طرف نگاہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے اثرات پہ یقین رکھتے تھے،
بلکہ اس لیے دوڑائی تھی کہ آپ کی ستارہ پرست قوم آپ کے اس عذر کو، اس ایکسکیوز کو سمجھ لے۔ جب یہ سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سنہرا موقع تھا۔ آپ نے ایک تیر یا کلہاڑا لیا اور بت خانے کا دروازہ کھولا اور ان کے بتوں کو مار مار کے، ان کو جیسے لکھا ہے نا کہ ریزہ ریزہ کر یہ جزازن، ریزہ ریزہ کر دیا، اور کلہاڑا اس بڑے والے بت کے جو تھا اور اس کے کندھے پہ رکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب کارستانی اس بڑے بت کی ہے۔ تو اس جو آیت کے لفظ ہے نا اللہم علیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ تو رجوع کس کی طرف کرے؟ اس بڑے بت کی طرف تھا۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھنے کا بھی جو مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ سخت مشکل کے وقت بھی بڑے بت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس طرح انہوں نے پریکٹیکلی یہ بات لوگوں کو کر کے دکھائی آرگومنٹس کے ساتھ، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ نفع نقصان کا یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آیت نمبر 60، قالو کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، فتن ایک جوان کو، فتن ہوتا ہے ایک لڑکا، نوجوان یا جوان، یذکرہم ذکر کرتے ہوئے ان کا، یا قالو کہتے ہیں لہو اس کو ابراہیم۔ تو آیت نمبر 60 کا با محاورہ مطلب ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب جب ان لوگوں نے میلے سے واپس آ کے اپنے مشکل کشاؤں کی، اپنے بتوں کی خستہ حالی دیکھی، انہیں بڑا دکھ ہوا۔ انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ بڑے بت کے کندھے پہ جو کلہاڑا ہے شاید اس بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر دیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی کہ یہ بات ان کی ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ میں تھی کہ بت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تو توڑ پھوڑ کیسے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پریکٹیکلی طور پہ سمجھانا چاہتے تھے، اور انہیں خیال آیا کہ صرف یہ کہ جس کسی نے یہ کام کیا وہ بڑا ظالم ہے، اب ہمارے بتوں کی، ہمارے مشکل کشاؤں کی ناراضگی کا ہم پہ قہر نازل ہوگا، اور اس قہر سے بچنے کے لیے ہمیں اس ظالم کو سراغ لگانا چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کئی دفعہ لوگوں کے سامنے اظہار کر چکے تھے کہ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ بگاڑ سکتی ہیں، نہ سوار سکتی ہیں، نہ نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، تو ان کی عبادت کرنا سری گمراہی اور انسانیت کی توہین ہے۔ چنانچہ فوراً ان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کارستانی ابراہیم ہی کی ہو سکتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی شخص ہماری نظر میں ایسا نہیں جو ہمارے معبودوں کے حق میں اس قدر گستاخ واقع ہو۔ تو اسی لیے یہاں پہ لفظ لکھا گیا نا فتن، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اور یقول لہو ابراہیم، اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 61، قالو بولے، فاتو لے آؤ، بھی ساتھ اسے، اعلیٰ اوپر، اعینی عین کہتے ہیں آنکھوں کو، آنکھوں کے سامنے، الناسی لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ، یشہدون تاکہ وہ شہادت سے، تاکہ وہ شہادت دے، چاہے وہ یعنی کہ وہ گواہی دے۔ باما ہو رہا ہے کہ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ آیت نمبر 62 بھی اس کے ساتھ ہی ہے، قالو بولے، انتا کیا تم نے، فعلتا تم نے کیا ہے، ہاذا یہ، بھی آلہاتنا ہمارے الہی کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے، مطلب انہوں نے ان سے سوال کیا۔ اب جب اس ظالم کی نشاندہی ہو چکی، جو ان کے بقول ان کے ظالم تھا جنہوں نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی کچھ سزا دینی چاہیے۔ تو وہ سب، اور وہ سزا کیا ہوگی، سب لوگوں کے سامنے علل اعلان دی جائے گی، سب لوگوں کے
यहाँ लिखा गया ना अला आयुनि नास, सब लोगों के सामने ये सजा होनी चाहिए ताकि लोगों के दिलों में अपने माबूदों की तरफ से उनके दिल ठंडे हो, और फिर इस सजा से इबरतनाक ऐसी हो कि आइंदा से किसी की मजाल ऐसी ना हो कि हमारे इन बुतों के साथ, हमारे इन मुश्किल कुशाओं के साथ कोई ऐसी बेइज्जती या ऐसी गुस्ताखी काम करने की जुर्रत भी कर सके। ठीक है जी। अब आयत नंबर 63 है, बल, कहा बल के, फ़अलहु, फ़अलहु ये क्या है, ये की थे, कबीर हूँ, बड़े उनके ने, कबीर और हम उनके, हाजा ये है, फस्अलुहुम, फा मैंने बस और आगे है सवाल, और हम उनसे सवाल करो, जैसे अस आलू का होता है ना, बस सवाल करो या पूछ लो उनसे, इन कानो अगर वो हो, यंतिकून, यंतिकून नतक ये है कि जो अगर वो बात कर सकते हैं, अगर वो बोलते हैं। तो आयत नंबर 63 का हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, बल्कि इनके किसी इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। अच्छा जी, अब रोशनी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।